اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں ہماری زندگی کے لیے تمام معاملات کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ یوں سمجھ لیں آج کے دور میں اس کی مثال سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب میں اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کے لیے سارے معاملات کو یکجا کر دیا ہو، ان دو گتوں کے درمیان الحمد سے لے کر والناس تک کا جو مجموعہ ہے، اس میں زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے سمو دیا۔ وہ اللہ جس کے بارے ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر آج کے دور میں حضرت انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ ایک چھت کے نیچے آپ کی زندگی کے سارے جتنی بھی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان سب کو جمع کر سکتا ہے، اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود ہیں، تو ہم اس پر یقین کر لیتے۔ اور ایسے بڑے بڑے پلازے، ملٹیپل پلازے دنیا میں موجود ہیں جہاں سوئی سے لے کر جہاز تک تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر انسان اس قدر کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تو قادر ہے۔ لیکن جیسے آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور بازار نکلتے ہیں، اور بازار نکل کر اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ نے قرآن کریم کے بارے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس سے سبق حاصل کرے۔ یہ زندگی کا اہم ترین معاملہ آپ دیکھیں کہ آپ زندگی میں ہماری ہر شخص کی صبح ہوتی ہے، تو اس زندگی میں جب بھی کوئی شخص صبح کرتا ہے اپنے کاروبار زندگی میں، وہ جب داخل ہوتا ہے تو اسے ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب اپنی کاروبار زندگی میں عملی طور پر صبح پاؤں رکھتا ہے تو اسے ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑا اقتدار پر رہنے والا شخص ہو، بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تکلیف نہیں آئی کبھی، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور بڑا ایک حسین جملہ، کل میرے استاد گرامی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ایک فرمان ہے، اگرچہ وہ ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر بھی ہے لیکن کچھ انداز ذکر کرنے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے سبوح قدوس، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نام ہے۔ سبوح قدوس یہ فرماتا ہے کہ راست باز یہ چاہتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں سکون سے رہیں، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ بات سمجھے؟ راست باز یعنی سچے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ان کو ہر قسم کی نعمت ملے، دنیا میں بھی ان کو نعمت ملے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں بھی انسان ناز و نعم میں رہے، نعمتوں میں رہے، اور یہاں بھی وہ کہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہاں تکلیفوں کا جو معاملہ ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ جل وجدہ الکریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کیا۔ بلکہ استاد صاحب نے ایک بڑا جملہ اہم کہا کہ کوئی اور نہ بھی ہونا تو پریشانی ڈالنی ہے مسلمان کو،
اس کے بچے نافرمان ہو جائیں گے، اس کو کہیں نہ کہیں سے پریشانی آنی ہے۔ تو مومن اور منافق میں ایک فرق ہے کہ جب منافق پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی مثال کے مطابق وہ سفیدے اور صنوبر کے درخت کی طرح ہیں، جسے ذرا سی تیز ہوا چلی تو وہ اکھاڑ کر پھینک دی، ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ تھوڑی سی تیز ہوا چلنے کے بعد کبھی کینال روڈ پر جائیں تو آپ کو جا بجا سفیدے کے درخت ٹوٹے ہوئے ملیں گے، لیکن مومن کے بارے اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ گھاس کی طرح ہے۔ یہ یعنی مصیبتیں اس کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کو کمزور نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی امت کو عطا فرمایا، اور وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ سبق ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملتا ہے، وہاں سے ہمیں یہ سبق ملا، انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں متعدد مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا۔ نظرۃ النعیم میں صاحب نظرۃ النعیم نے اس پر پورا ایک باب باندھا۔ نظرۃ النعیم میں اسی قسم کے ابواب ہے سیرت کے حوالے سے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں صبر کے حوالے سے، قرآن کریم میں صبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو آیات ذکر فرمائیں ان کی تعداد 103 ہے۔ مختلف طریقے سے، مختلف ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ صبر کرو۔ پھر اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی کہ صبر کا معنی کیا ہے، رک جانا۔ صبر کی قسمیں بیان کی گئی کہ صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، کہیں مصیبت پر صبر کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، گناہوں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے، نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ صبر کی جو قسمیں علماء نے بیان فرمائی کہ صبر کا معنی ہے کسی چیز پر جم جانا، رک جانا، تو کہتے ہیں اس کی 3 قسمیں۔ صبر علی المصیبہ، کسی اللہ کی طرف سے آزمائش پر صبر کرنا۔ دوسری ہے صبر علی ترک المعاصی، انسان کو بڑا لذت معلوم ہوتی ہے گناہ کے کرنے میں، لیکن وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ صبر کی دوسری قسم۔ صبر علی دوام الطاعہ، انسان کا دل نہیں کر رہا، وہ تھکا ہارا ہے، کام سے آیا ہے، اس کا جوڑ درد کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار اگر میں لیٹ گیا آنکھ لگ جائے گی، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ اسے نیند آ رہی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ نیند مزے کی نیند چھوڑتا ہے، بستر چھوڑتا ہے۔ جو صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ اور سردیوں میں جو نیند آتی ہے، یا آج بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلے اور جو نیند آ رہی ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، وہ نیند کس قدر پیاری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صبر کی قسمیں ہیں، اور قرآن کریم نے اس حوالے سے 103 بار ایمان والوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے بندو تم نے کس طرح سے صبر کرنا ہے۔ اور یہ جو محرم الحرام کا واقعہ ہے، اور اس میں جو اتنا بڑا معاملہ پیش آیا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے ساری بشارتیں سب کو دے دی، مٹی تک دے دی، اور اس کے بعد سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیان کیا، خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ ان سب باتوں میں ہمیں ایک بات جو ہے وہ سب سے زیادہ غالب نظر آتی ہے، اور وہ ہے آپ کا صبر کرنا۔ کیوں؟ قرآن کریم کو ہم سے زیادہ اس ہستی نے سمجھا ہے جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میسر آئی۔
جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کاندھا میسر آیا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کھیلا، اس انداز سے کھیلا کہ دعوت پر جا رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، آگے بات لے کر چلنی ہے، دعوت پر جاتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے کوئی مہمان ہوں تو ہم ہو سکتا ہے اپنوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ پیر صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ نکلیں تو ہو سکتا ہے کسی کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ خطیب صاحب اپنے نمازیوں کے ساتھ نکلیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات میں لحاظ کر لیں۔ آپ اور میں نکلیں تو دوستوں کا لحاظ کر لیں، اپنے اسٹیٹس کا لحاظ کریں کہ یار مجھے تو گاؤں والے اتنا بڑا رتبہ، مجھے تو چودھری کہتے ہیں، مجھے تو نمبردار کہتے ہیں، مجھے تو جاگیردار کہتے ہیں، میں جج ہوں، میں افسر ہوں علاقے کا۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ گلی میں حسنین کریمین میں سے کوئی ایک شہزادہ کھیل رہا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے وہ کبھی بچہ شرارتیں کرتا ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا، اور حضور پھر اس طرح اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آخر کار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ تو قرآن کو جتنا ان ہستیوں نے سمجھا، ہم تو اس کا 100واں کروڑواں حصہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا گمان کر بیٹھے ہو یوں ہی جنت مل جائے گی؟ اتنی کچھ ہستی ہے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کچھ بھی نہیں آیا۔ ابھی تو جو تم سے پہلے لوگ تھے ان جیسا معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ ایسا معاملہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑا تکلیف والا معاملہ، آزمائش والا معاملہ، تنگی اور سختی والا معاملہ۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم میں ڈال کر ان کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ انہیں تکلیف پہنچی، تنگی پہنچی، ڈرایا گیا، یہاں تک کہ وہ اور ان کا رسول یہ کہہ اٹھے اے اللہ کب تیری مدد آئے گی؟ لیکن سنو اللہ کی مدد قریب ہے، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے جنت میں یوں ہی نہیں چلے جاؤ گے۔ تو جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنایا گیا ہو انہیں بھی تو اس آیت کا پتہ ہو، انہیں بھی تو اس آیت کا علم ہوگا، اور ہم سے زیادہ بخوبی ہوگا کہ رب نے فرمایا تم یوں ہی جا نہیں سکتے، میں تو جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، پھر میرا امتحان آزمائش تو پھر سب سے زیادہ ہے۔ جس کا قرب کا مقام زیادہ ہوگا اس کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے کہ جو قریب بیٹھتا ہے اس کی ایک ایک ادا پر نظر زیادہ ہوتی ہے، دور والوں کی ہر بات معاف کر دی جاتی، وہ یہ کوئی نہیں ہے تو ویسے بھی اپنے نہیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے احسب الناس، لوگ کیا سمجھ بیٹھے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہم انہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، انہوں نے کیا سمجھ لی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سنو ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، ہم انہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے یا اللہ جان لے سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ ہم سے دعوی محبت میں سچا کون ہے، ہم سے دعوی محبت میں جھوٹا کون ہے، کیونکہ یہ تو بڑا آسان کام ہے جی، میں بھی محبت کرتا ہوں، اتنا بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، مجدہ ملے گا۔ دیکھیں مقام کسی محنت کے بغیر، کسی قربانی کے بغیر نہیں ملتا۔ میں اس کی ایک مثال ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے وضو کا پانی رکھتے ہیں۔ اب وضو کا پانی رکھتے ہیں، دریائے رحمت جوش میں آیا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ معرفت کا علم رکھتے تھے، صاحب نظر تھے، صاحب بصیرت تھے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ عرض کی نہیں یہی کافی ہے۔ فرما فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ایک کام تو نے کرنا ہے، کثرت سجود سے تو نے میری مدد کرنی ہے، تو نے سجدوں کی کثرت کرنی ہے، ان میں سستی نہیں کرنی، تب یہ تیرا معاملہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جنت میں آپ کا ساتھ مانگا تو آپ نے کیا کہا؟ کثرت سجود کرنا، سجود میں سستی نہ کرنا، تو سجود میں کثرت کرے گا، میں تیرے لیے بارگاہ رب العزت میں عرض کروں گا، تجھے میرا ساتھ مل جائے گا۔ تو جب محبوب کا ساتھ چاہیے ہو تو اس کے لیے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سجود۔ تو جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو، پھر ایک ہی میدان میں اس کے سارے مراحل، اس کے سارے امتحانات کے جتنے درجے ہیں، ان سب درجوں سے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں گزار دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے ایک نہیں، ان کے لیے کئی رحمتیں ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ متعلق ہے، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ جتنا بڑا ثواب چاہیے اتنی بڑی آزمائش بھی ہوگی۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے ہوں ایم اے کی کلاس میں اور آپ یہ چاہیں کہ مجھ سے سوال پرائمری والا کیا جائے، اور جب ہم ایک کلاس سے گزر جاتے ہیں تو پھر پچھلی کلاس کا سوال ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس کی کلاس جو ہوتی ہے اس کا سوال مشکل ہی ہوتا ہے، اور امتحان ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم لاکھ ذہین صحیح، لیکن امتحان کا ایک خوف، ایک دل میں ایک انجانا سا خوف ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ طالب علم سے آپ پوچھئے کہ کیسا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، یاد اسے سب ہوتا ہے، یاد اسے سب ہوتا ہے، اور یہ وہی جملہ ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے عرض کیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو سبق تو یہی ہے کہ ہر امتحان میں بندے کو ہوتا ہے یا اللہ تو کرم کرنا، وہ اللہ سے اس کی لو لگ جاتی ہے۔ آج بھی دنیا کے امتحان میں ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، نہیں کرتا؟ تو اگر ایک دنیاوی امتحان میں، مصیبت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے، وہ تو ہمارے قریب ہے ہی، ہم ہی دور ہوتے ہیں نا اس سے، تو ہم اپنے آپ کو اس کے قریب کرتے ہیں، ہم اس سے لو لگا لیتے ہیں۔ تو سوچئے جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ساری بشارتوں کے پورا ہونے کا وقت، قریب آنے کا پتہ چلا ہوگا، تو ساری رات امام عالی مقام نے قرآن پڑھتے پڑھتے گزاری تھی۔ وہ اس قدر کس وقت اس وقت کس قدر رب کے قریب ہوئے ہوں گے۔ اور ان ساری باتوں میں فرمایا بڑی آزمائش بلا شبہ بڑا ثواب لے کر آتی ہے، بڑا ثواب چاہیے تو بڑی آزمائش سے گزرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کا اصول کیا ہے؟ اب اتنا بڑا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اللہم انی احبہم، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ اس سے بھی محبت کر۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، انہیں آزمائش میں ڈال دیتا۔ وہی جملہ جو میں نے پہلے کہا، راست باز چاہتے ہیں ہمیں کوئی مصیبت نہ آئے، ہم اس جہان میں بھی سکھی رہیں
اگلے جہان میں بھی سکھی رہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ ابتلاہم، وہ انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر فمن رضیٰ فلہ الرضا، جو اس کی آزمائش پر راضی ہو گیا پھر اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جملہ بہت اہم ہے، جو اس کی آزمائش پر جو اس نے ڈالی اس پر راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو صبر کے بجائے بے صبری کرے، ناراضگی کا اظہار کرے تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا امتحان اس میں امام عالی مقام نے صبر کا، ہمت کا، عزم و استقامت کا جو منظر دنیا کے سامنے رکھا، وہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ ہم نے سبق وہ لینا ہے، اس لیے ہماری زندگی جو ہے وہ صبر سے عبارت ہونی چاہیے کہ ہمیں یہاں سے سبق ملا۔ ہمیں قرآن اس بارے میں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعلیم دی۔ اور میں نہج البلاغہ کی 2 روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نہج البلاغہ میں یہ اس کا خطبہ نمبر ہے 226، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے چند جملے کہے، وہ یہاں موجود ہے۔ نہج البلاغہ کا صفحہ 547 548 جو میرے پاس ہے، اس کے اندر کہا، مختصر اس کا خلاصہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ کے فراق میں آنکھوں کا چشمہ بہا کر خشک کر دیتے، اور ہمارا غم و حزن ہمیشہ باقی رہتا۔ لیکن موت وہ چیز ہے جس کا دور کرنا ممکن نہیں، جس کا دفع کرنا ناممکن ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنے پروردگار کے ہاں ہمیں یاد رکھیے گا۔ سبق کس بات کا دے رہے ہیں؟ صبر کا، کہ اگر رونا ہوتا اور آپ نے منع نہ کیا ہوتا، آپ نے صبر کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس قدر روتے کہ ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی، لیکن آپ نے کس چیز کا حکم دیا۔ اور نہج البلاغہ کے ملفوظات میں ایک اور جملہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا صبر مصیبت کے مطابق ملتا ہے، جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی جامع ترمذی کی، کہا ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، صبر مصیبت کے مطابق ملتا ہے، جس نے مصیبت کے وقت اپنے زانوں کو پیٹا اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ بنیادی سبق ہے صبر کا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولاً آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اگر آنی ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس پر صبر عطا فرمائے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، ہم کسی کی وسعت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتے۔ اللہ اولاً ہمیں محفوظ رکھے، لیکن اگر اس کی مشیت اسی میں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے تو پھر وہ ہمیں صبر کا دامن پکڑنا نصیب فرمائے، اور ہمیں راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔